أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا نام حمید افضال ہے اور میں ہلال انویسٹمنٹ شریع آفیسر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے تو وہیں اوصاف بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے والذین هم للزکاة فاعلون کہ مومنین جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ مسلمانوں کے یہاں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کے جو ہیں چند مسائل بھی ہیں اور بنیادی مسئلہ جو ہے اس کے اندر ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کا ہے، یعنی زکوٰۃ کو کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کو صرف 4 چیزوں میں کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی یعنی کیش، اور نمبر 4 مال تجارت۔ اب اس کی مختصر سی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی جس فارم میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، یوزیبل ہو یا یوزیبل نہیں ہو، یعنی جولری ہو یا گولڈ کا جو بسکٹ ہوتا ہے اس فارم میں ہو، اسی طریقے سے چاندی کا بھی یہ حکم ہے، تو وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کو زکوٰۃ کے لیے کیلکولیٹ کیا جائے۔ اب نمبر 3 وہ ہے نقدی یعنی کیش۔ اب کیش کسی بھی اس فارم میں ہو، یعنی وہ بینک بیلنس کے اندر ہو، اسی طریقے سے وہ ریسیویبلس ہو، یعنی کسی کو قرض دیا ہوا ہو اور وہ ملنے کی امید بھی ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے لیے کیلکولیٹ کیا جائے۔ اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ رقم کو منہا کر دیں، یعنی زکوٰۃ کی جو رقم بن رہی ہے تو اس میں سے ڈیڈکٹ کر دیں۔ اب نمبر 4 ہے وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ اس میں اس چیز کی قید نہیں ہے کہ وہ کوئی کاروباری شخص ہو یا پیشہ ور شخص ہو کہ اگر وہ بیچنے کی نیت سے خریدے گا تو وہ مال تجارت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی انڈیویجول ہو، یعنی اس کا کوئی کام اس طریقے کا نہ ہو، کوئی جاب کرتا ہو اور زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس کو کیلکولیٹ کرے گا۔ اسی طریقے سے چند جدید چیزیں ہیں مال تجارت میں جو آج کل کہلاتی ہیں وہ انویسٹمنٹس ہیں۔ اب انویسٹمنٹ کبھی کبھار شیئر میں کی جاتی ہے، یعنی کسی کمپنی کے شیئرز خرید لیتے ہیں، تو جتنی ملکیت کے وہ شیئرز خریدے ہیں اس کو زکوٰۃ کے لیے کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔